ناظرین کرام السلام علیکم، میں جاوید عباس رضوی، اسلام ٹائمز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ یہ وادی کشمیر کے حالات بہت ہی تشویشناک ہے۔ یہاں پہ روز بروز حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو یہاں کی عوام مختلف اور گوناگوں مشکلات کے شکار ہیں۔ یہاں پہ بہت ساری خواتین، ان کے پیاروں کو شہید کیا گیا۔ بہت سارے مسائل کے ہوتے ہوئے یہاں پہ کچھ وادی کشمیر میں کچھ ایسے افراد اٹھے ہیں جو ملت کا درد لیے ہوئے، اور پھر اس درد نے انہیں خاص بنایا، اور انہوں نے پھر قوم کے لیے، ملت کشمیر کے لیے کچھ کرنے کا عزم کیا۔ ایسے ہی آج ہمارے مہمان رؤوف الہی صاحب ہیں، جو اتھواس گروپ آف ہیومینٹی کے سربراہ ہیں۔ آج ہم ان سے کشمیر کے مختلف مسائل پہ بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کا خوش آمدید کرنا چاہیں گے۔ پہلا سوال آپ سے یہ رہے گا کہ مسائل کشمیر جو ہیں بہت سارے ہیں، ان میں سے آپ سب سے فوقیت کس چیز کو دیں گے؟ پہلے کشمیری پچھلے 30 سالوں سے جو اس وقت کنفلکٹ زون ہے سفر کر رہے ہیں، اس کی حالات سب کے سامنے عیاں اور بیاں ہیں۔ بولنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ کیونکہ انٹرنیشنل میڈیا بھی دکھا رہی ہے، نیشنل بھی دکھا رہے ہیں، کشمیری کو خود بھی پتہ ہے، یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کشمیر میں اس وقت حالات کیا ہے۔ روز بر روز کسی نہ کسی کا اس دنیا سے چلا جانا، یہ پوری امت مسلمہ کو پتہ ہے کہ کشمیر میں حالات کیا ہیں۔ اس کے حساب سے جو اس وقت ادارے آن گراؤنڈ کام کر رہے ہیں، ان کی فوقیت یہی ہے کہ جو نادار، غربا، یتیم، مساکین، ان کے جو مشکلات ہیں وہ دور کیے جائے۔ اس کے حساب سے دور کرنے والے ہم نہیں ہیں، اللہ کی ذات اوپر بیٹھی ہے، ہم ادھر کام کرنے کے لیے آئے ہیں۔ یہی مد نظر رکھ کے اس گروپ کا آغاز ہوا کہ جو غربا، غریب، یتیم، مساکین ہے، ان کی مدد کے لیے ہم پیش رفت کام کے لیے تیار رہے۔ اسی حساب سے اتھواس گروپ آف ہیومینٹی نے یہ اقدام اٹھائے کہ جو بھی اس وقت مخلوق ہے، اس وقت اللہ کی جو مخلوق اس وقت دنیا میں جو سفر کر رہی ہے، خاص طور کشمیر میں جو پچھلے 30-40 سالوں میں جو اس وقت یہ حالات بنے ہوئے ہیں، اور اللہ کے اذن سے جو پچھلے سال آرٹیکل 370 کا مسئلہ بھی ہوا، اس ٹائم بھی 6 مہینے مارکیٹ بالکل بند تھی کشمیر میں۔ اس حساب سے بھی کشمیریوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور ابھی جاتے جاتے ہی ابھی آرٹیکل ابھی اٹھا بھی نہیں تھا، 6 مہینے ہوئے تھے کہ کووڈ نے ہمیں پکڑ لیا، پوری دنیا کو اپنے چپیٹ میں لیا۔ اس کے حساب سے بھی جتنا نقصان کووڈ کے دوران ہوا، اللہ کا فضل ہے کہ ابھی بھی اس کی اذن سے کشمیریت زندہ ہے اور انسانیت زندہ ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ کشمیریت زندہ اس لیے ہے کہ جب ان حالات میں ہم ایک دوسرے کے اکار بکار آتے ہیں، مانا کہ ضرورت جب پڑے ہم تیار ہوتے ہیں۔ یہی مسئلہ ہے کشمیریت کی زندہ ہونے کی، یہ بڑی مثال ہے کہ جہاں یہ NGOs کام کرتے ہیں آن گراؤنڈ، اس میں یہ ایک مثال بھی ہے کہ ہم اس وقت سینہ سپر لگائے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی غربات اس ٹائم بھوکا نہ رہے، یا کوئی کام کرنے کے لیے جس کے گھر میں کچھ بچوں کے لیے دودھ بھی نہ ہو، یہ NGOs اسی کے لیے کام کرتے ہیں۔ اچھا، اگر کبھی بھی ایسا کوئی خطہ یا کوئی ملت مختلف مشکلات کے شکار ہوتے ہیں تو حکومتی سطح پہ ان کو امداد فراہم کی جاتی ہے، یا بڑی بڑی تنظیمیں آتی ہیں وہ میدانی سطح پہ کام کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ اس کا فقدان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اصلی بات یہ ہے کہ اگر دیکھا جائے کہ اگر سیرت النبی کا ہمیں یہ ہوگا کہ جو اللہ سے ڈرتے ہیں وہی یہ کام کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ رہی دوسری بات کہ اگر ہمیں یہ پتہ ہوگا کہ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا صرف دھوکے کی ہے، اصلی جو گھر آخرت کا ہے وہ ہمیں سنوارنا ہے۔ جنہوں نے آخرت کے گھر کے لیے ترجیح دی ہے، اللہ کے فضل سے میں دیکھتا ہوں کہ اللہ ماشاءاللہ ایسے بندے، میں اپنی تعریف نہیں کروں گا، ایسے کتنے بھی NGOs ہیں جو اللہ کو ڈرتے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ہمیں کل کھڑا ہونا ہے، ہمیں جواب پرسی ہوگی، ہمیں اس حال میں بھی پوچھا جائے گا کہ آپ نے اس دنیا میں آ کے آپ کو ہم نے یہ دیا تھا، آپ کو ہم نے قائم مقام بنایا تھا کسی ادارے کا، آپ نے کون سا کام کیا؟ اس کے لیے یہ پرسی ضروری ہوگی۔ اسی حساب سے میں جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا وہ اس کام کے لیے پیش رفت ہوں گے۔ جن کو نہیں ہوگا اس کی مثال یہی ہے کہ وہ ٹھیک ہے بورڈ بھی لگائے ہوں گے، انہوں نے کام بھی کچھ نہیں کرتے ہوں گے، مگر بورڈ لگا ہوا ہوگا کہ ہم کام کرتے ہیں۔ اب لوگوں سے ہمیں گزارش ہے کہ میں پچھلے اپنے انٹرویو میں بھی یہ بتا چکا ہوں کہ آپ ان کو دیجئے
جو پورا اترتے ہیں ان کاموں میں، جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں، ایسا بلا وجہ مت دیجیے. آپ دیکھیے کہ کون این جی اوز کون کام کر رہا ہے، اس حساب سے اس کی مدد کیجیے. آنکھ بند کر کے ان اداروں کو نہ دیا جائے. یہ بھی تو ایک مسئلہ ہے کہ جب ہم کیلے والے کے پاس کیلے لینے جاتے ہیں، وہ ہم بولتے ہیں اس کو 1 درجن کیلا رکھ لیجیے. جب وہ 1-2 خراب رکھتا ہے، ہم اس ٹائم کیوں اس کو ٹوکتے ہیں؟ نہ بھایا یہ مت رکھو، وہ صاف والے کیلے رکھو. جب ہم اس کے لیے تیار ہو جاتے ہیں کہ یہ 2 کیلے مت رکھو، یہ خراب ہے، جب ہمیں اپنے پیسے دینے ہوتے ہیں، ہم اس ٹائم کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ ہم کس ادارے میں پیسے دیتے ہیں اور یہ پیسہ پھر غریبوں میں پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا ہے. ایک غریب کی امید ان اداروں پہ تھی، کیونکہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی تھی کہ اپنے محلے کے جو بیت المالز ہے ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو کہ یہ کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے ایک اسلامی ایک عمارت کھڑا کرنے میں. اس میں ہمیں یہ کلیدی رول ادا کرنا تھا کہ جو ہمارے محلے کے ذمہ دار ہے، جو بڑا ہوگا، اس کے سوچنا ہے، کیونکہ ہر کسی کو معاشرے کے دن ایک بڑے کو اپنے ریا کے متعلق حاضر پرسی دینی ہوگی، جواب پرسی دینی ہوگی. اس لیے جو بھی اس وقت جو بڑا بنا ہوا ہے اس کے لیے یہ ایک ذمہ داری ہے. اسے یہ نہیں سوچنا ہے کہ میرا کام چل رہا ہے، اس کے لیے کل یہ ایک ایگزام ہوگا کہ آپ نے کیا کیا تھا اپنے محلے کے لیے. کتنے حفاظ نکلے تھے، کتنے قاری نکلے تھے، جو بیت المال میں پیسے آئے تھے، کتنی بیوائیں تھی جن کو آپ وظیفہ دے رہے تھے، کتنے جو نادار تھے ان کو کھانے پینے کے لیے پہنچتا تھا. یہ ہماری تعلیمات تھی. مگر یہ بدقسمتی ہے، ہم کوسوں دور ہے اس سیرت پاک سے. اس لیے ہمیں اپنی فکر میں لگے ہوئے ہیں سب، اور ہم نے دوسروں کی فکر کرنی چھوڑ دی. جی رف صاحب، میرا اہم سوال یہ ہوگا کہ یہ کام جس میں پہلے کی عرض کیا کہ مساجد میں یہ کام ہونا چاہیے، مساجد کے جو ذمہ دار ہے ان کے ذریعے سے یہ کام انجام پانا چاہیے، یا جو محلے کے ذمہ دار ہوتے ہیں ان کی جانب سے یہ کام انجام پانا چاہیے. لیکن افسوس اور المیہ یہ ہے کہ وہ خواب غفلت میں ہیں. تو یہ اس پہ آپ کی تشویش کیا ہے؟ میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ یہ میری رائے ہے. جی، میں کوئی کسی پہ تھوپنا نہیں چاہتا ہوں کہ نہ میں کوئی عالم ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں فتویٰ نہیں دیتا ہوں. یہ میں کہوں کہ یہ ہماری بدقسمتی ہے. جو ہماری تعلیمات تھی، جو پہلے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مسجد نبوی تھی، وہ ہمارا پارلیمنٹ تھا. اس کے حساب سے جو بھی ہماری مسجدیں تھی، اللہ کے گھر تھے، وہ ہمارے پارلیمنٹ ہے. ہر کوئی جو مسئلہ ہونا چاہیے، ہر کسی کی فکر ہونی چاہیے کہ محلے میں کتنے غریب ہے، کتنے جانا ہے، مانو کہ دوائی کی کہاں سے لانی ہے، جو غریب غرباتوں میں ہمیں بانٹنا ہے. یہ سارا کام مسجدوں میں ہونا چاہیے تھا. مگر بدقسمتی ہے کہ جو ہمارے ذمہ دار جو ہے دنیا کے پرست، دنیا کے عیش پرست، ان میں لگے ہوئے ہیں کہ ہمارا مقصد فوت ہو رہا ہے. اس کے حساب سے میں اس وقت بھی کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم کہا گیا ہے کہ جو بیت المال سے ان کو مضبوط کیجیے. این جی او کا کہیں تصور نہیں تھا، این جی او کا کوئی شریعت میں تصور نہیں تھا. این جی او تب بن رہے ہیں جب بیت المال میں خامیاں نظر آنے لگی ہے، تب این جی او کا انوینشن ہوا. وجود این جی او جو آنے لگے وہ اس کی وجہ سے آئے ہیں. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ پوری طرح سے جو بیت المال ہے وہ ہمارے ناکام ہے. اللہ ماشاء اللہ کسی مسجد میں اچھا کام ہو رہا ہے، وہ اللہ کا فضل ہے. اچھا رف صاحب، آخری سوال میرا یہ رہے گا کہ ایسے منتشر ملت میں اور مختلف مسائل ہمیں درپیش ہیں، تو ایسے میں اتحاد کی کتنی ضرورت ہے، اس ملت کو متحد ہونے کی کتنی ضرورت ہے ایسے مشکلات میں؟ جی ماشاءاللہ بہت اچھا سوال ہے. اتحاد کی اس وقت بہت ضرورت ہے، مگر اتحاد کے لیے ہمیں کچھ قربانیاں دینی ہے. وہ کیسے کہ جب تک ہم اپنے آپ میں اخلاق نہیں لائیں گے، یہ ایک بڑی رکاوٹ ہے اتحاد میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میرے پاس اخلاق ہی نہیں ہوں گے، مجھے اس کی بات برداشت کرنے میں وہ قوت ہی نہیں ہے، تب تک اتحاد نہیں ہو سکتا ہے. آپ ادھر دیکھیے کتنے بھی فرقے ہوں گے، جب ہم ایک دوسرے کو سننا نہیں چاہتے ہیں، اتحاد کیسے آئے گا؟ یہ بڑی بات ہے. قوت برداشت ہی نہیں ہے، ہم اتحاد کیسے آئے گا؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب ایک دوسرے کی بات سننے کی ہمیں قوت ہوگی، اس ٹائم میں کہتا ہوں کہ اتحاد خود بخود آ جائے گا. پہلی بات میں ہم تو سنتے بھی نہیں دوسروں کی، وہی بات ہے. یہ ایک بڑا المیہ ہے کہ مانو کہ میں کسی دوسرے فرقے کا بول رہا ہوں، میں نہیں سنوں گا. میں کس طرح نہیں سنوں گا؟ جب آپ نہیں سنوں گا کیونکہ دوسرے فرقے جب تک آپ اس کے یہاں نہیں جائیں گے، اس سے بات نہیں کریں گے، اس سے اگر ٹھیک ہے وہ غلط ہے، اگر آپ حق پہ ہو اس کو دعوت دیجیے، آپ ادھر جائیے، اس کو حق کی تلقین کرو، یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک. اگر آپ ادھر سے میں اپنے این جی اوز کے دفتر میں یہی خالی بولوں گا وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے، پھر ان کی اصلاح کب ہوگی؟ تو وہ ٹریک پہ کب آئیں گے؟ اتحاد کیسے ہوگا؟ بالکل. تو شرح صدر کا مظاہرہ کرنا چاہیے. جی رف صاحب، ہم یہاں پہ دعا گو ہیں کہ اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ دے اور آپ کو دن بدن جو ہے اس میں انقلابی سطح پہ کام کرنے کی آپ کو ہمت دے. یہاں پہ آپ کا تہہ دل سے شکر گزار ہیں. نواز، شکریہ.